میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں ممبر سے صرف تاریخ پڑھوں نا تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ شام میں اسلام کی حالت کیا تھی؟ میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بندہ شام میں آیا، جب وہ شام ملک میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی۔ یہ ہسٹری ہے، میں سنی کتابوں سے بھی یہ ہسٹری پڑھ سکتا ہوں۔ جب وہ شام میں آیا، شوکت بھائی اذان ہو رہی تھی، اذان میں مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اسے کہا یشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ وہ بندہ مسلمان تھا، اس نے کہا یہ اس نے اذان کیسی دی؟ جب وہ گیا تو نماز شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی ایک ٹانگ مصلی پہ تھی اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر، اور وہ نماز پڑھا رہا۔ یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا نہ اذان مسلمانوں والی نہ نماز مسلمانوں والی، یہ حالت کیا ہے؟ یہ دوڑا، اس نے جا کے کہا کہ میں مفتی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں تو فتویٰ دیتا ہے، اذان اور نماز کا طریقہ دیکھ۔ جب یہ گیا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ابھی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ یہ پیچھے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک زندہ بندے کو چارپائی سے باندھا ہوا ہے اور لوگ اس کا جنازہ سمجھ کے اٹھا کے لے کے جا، اور اس مفتی نے زندہ بندہ قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے جنازہ پڑھا دیا۔ یہ ذہنی طور پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ دوڑا، اس نے کہا جا کے قاضی کو شکایت لگاؤں، قاضی فیصلہ کرے جو جج ہے اس دور کا۔ جب یہ عدالت میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قاضی کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام پڑا ہوا۔ وہ ایک گھونٹ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے، ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے۔ وہ پیٹ اٹھا مسلمان، اس نے کہا بس کرو گستاخیاں، حد ہو گئی ہے۔ میں جب سے شام میں داخل ہوا مجھے ایک ایک چیز پہ اسلام کا مذاق اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ نہ اذان مسلمانوں والی، نہ نماز مسلمانوں والی، نہ مفتی کا دین کا کردار، نہ تیرا دین پہ حق۔ اتنا کہنا تو اس قاضی نے کہا کیا تجھے؟ اس نے کہا اذان کیوں ہے، ایسی نماز کیوں ہے، ایسا مفتی کیوں ہے؟ اس نے کہا سب کو بلاتے ہیں ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ حالت دیکھیے گا بندوں نے اپنے طریقے سے اسلام بدلا کیسے تھا۔ اس نے کہا کیا ہے اسلام؟ اس نے کہا اس مؤذن نے جو اذان دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، ہم اذان اس سے دلواتے ہیں، ان کا عقیدہ محمد کی رسالت پہ نہیں، اس لیے وہ اذان دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے۔ اس نے کہا وہ جس نے نماز پڑھائی اس کا ایک پاؤں مصلی پہ اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر۔ اس نے کہا بلا لیتے ہیں۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی تو نے ایسی نماز کیوں پڑھائی؟ اس نے کہا میرے بدن کا آدھا حصہ ناپاک تھا آدھا پاک تھا، وقت نماز ہو گیا میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جو پاک حصہ تھا میں نے مصلی پہ رکھ دیا۔ با خدا میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، یہ دین کی حالت تھی شام میں۔ میں یہ شام صرف شام کے کردار پڑھوں نا تو آپ کے ذہن پھٹنے کے لیے آ جائیں۔ ضروری تھا یہاں علی کی بیٹی کا جانا، مولا کی قسم اتنا گندا معاشرہ علی کی بیٹی نے فتح کر دیا۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ مفتی اس نے زندہ بندے کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اب مفتی نے دلیل کیا دی وہ طویل بھی سن لے۔ اس نے کہا جی 40 بندے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ مر چکا ہے، میں 40 کی گواہی مانتا یا ایک کی مانتا؟ میں نے 40 کی گواہی پہ جنازہ پڑھا دیا۔ اسے قاضی سے کہا ساری چیزیں چھوڑ، تو بتا تیرے ہاتھوں پہ قرآن تھا دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام کیوں؟ اس نے کہا میری عدالت میں فیصلہ آیا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے شراب برآمد ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شراب نہیں یہ تو سرکہ ہے، تو میں نے پی کے دیکھا کہ یہ شراب ہے یا سرکہ ہے، اور میں نے قرآن پہ گواہی دی کہ یہ شراب ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو یہ یزید کے باپ کے دربار میں گیا، اسے جاتے کہا، اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے دین محمد کو برباد کر دیا۔ اس نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا مدینے سے۔ اس نے کہا ساری حالت دیکھ لی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اب جا کے علی کو میرا پیغام دینا کہ جن جاہلوں کو میں نے اسلام سے دور کر دیا ہے وہ تیری ولایت پہ کیسے رہ سکتے تھے۔ میرے پاس ایسے جاہل ہیں، ایسے جاہلوں کے گروہ ہیں جو میرے کہنے پہ دین چھوڑ سکتے ہیں،
جب جا کے اس نے کہا دیکھ لی حالت، تب جا کے علی کو پیغام دینا مجھ سے جنگ سوچ کے کرنا، میں نے تیرے مقابلے پہ ایسے جاہل اکٹھے کر لیے ہیں، یہ جاہلوں کی فوج ہے میرے پاس۔ اب میں نے تاریخ سے ایک یہ کردار پڑھا اور ایک کردار یہ بھی پڑھ دوں کہ علی کے پاس کیسے لوگ تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ممبر سے ہسٹری پڑھنا، لیکن میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی موضوع ہسٹری پہ ضرور پڑھوں تاکہ میری قوم کے بچے جو کتاب نہیں پڑھ سکتے وہ خطاب ضرور سنیں۔ علی کے پاس کیسے لوگ تھے؟ مولا علی کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے ترما بن عدی بن حاتم تائی۔ یہ حاتم تائی کا پوتا ہے، عدی کا بیٹا ہے، ترما اس کا نام ہے۔ اس کے باپ نے علی کی ولایت پہ جان دی تھی۔ پوری ایک مجلس سرکار عدی بن حاتم پہ پڑھی جا سکتی ہے، عدی بن حاتم کے فضائل پہ۔ ترما اتنا ذہین تھا، اتنا ذہین تھا کہ مولا علی اس کو اپنا شاگرد کہتے تھے۔ شوکت بھائی دراز قد بڑا تھا، اتنا دراز قد تھا کہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ اسے مولا علی اپنا قاصد بنا کے بھیجتے تھے۔ اب جب اس بندے نے آ کے بتایا نا کہ مولا شام میں یہ حالت ہے، تو مولا نے فرمایا اتنے جاہلوں میں میرا بھی ایسا نوکر جانا چاہیے جو ان کی جہالت نہ چلنے دے۔ علی نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ اسے کہا جی حاکم شام نے کہا ہے کہ علی سے کہنا یہ سوچ کے مجھ ساتھ جنگ کرے، میرے پاس ایسے جاہل ہیں۔ علی کی آواز ہے ترما کو بلاؤ۔ ترما آیا، علی نے فرمایا ترما میرا خط لے کے شام جا۔ ترما نے خط لیا، خط امامے میں رکھا، اونٹ شام کی طرف۔ جب یہ شام میں داخل ہوا تو ایک باغ کے اندر معاویہ کے حواری پھر رہے تھے۔ باغ کی اس دور میں بھی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، دیوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے باغ کے اندر سے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اونٹ پہ سوار ہے اور اس کا سر جو ہے وہ بھی دیوار سے اوپر نظر آ رہا ہے۔ وہ فوراً دیوار کے پاس انہوں نے کہا اللہ اتنا دراز قد بندہ، وہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کیونکہ سارے جاہل تھے، سارے کمینے لوگ وہاں پہ رہنے والے تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ علی کا نوکر ہے۔ انہوں نے کہا آؤ اس کو مذاق کریں، اس کی توہین کریں۔ اکٹھے ہو کے باغ کی دیوار پہ آ کے انہوں نے ایک تانا دیا اس کو۔ انہوں نے کہا حال من اندہ کا خبر السما، تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ دراز کا جو تھا نا، انہوں نے کہا تو آسمان سے خبریں لاتا ہے؟ جواب سننا علی کے نوکر کا، علی نے بھی بندہ چن کے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ ترما نے دیکھا ہاں میرے پاس آسمان کی خبریں ہیں، آسمان پہ قہر ہے، نام اس کا علی ہے، تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے۔ آسمان پہ قہر ہے، نام اس کا علی ہے، وہ تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے۔ جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ علی کا نوکر ہوں۔ کہاں بیٹھتے ہو تمہارا بادشاہ؟ ڈر گئے وہ۔ انہوں نے فوراً ایک بندہ دوڑایا دربار کی طرف، انہوں نے کہا جلدی جا جا کے اطلاع دے علی کا قاصد آ گیا ہے۔ بات نہیں کسی کو کرنے دیتا، بندے دھیان سے بٹھانا، توہین کرے گا دربار میں۔ اس نے فوراً دربار کا سیٹ اپ تبدیل کیا، سمجھدار بندے اپنی طرف سے سمجھدار، اس نے بٹھائے اور بٹھا کے تخت پہ بیٹھ گیا کہ جلدی جلدی وہ علی کا کوئی نوکر آ رہا ہے، وہ کہتے بڑا ذہین ہے اور بڑا تیز تراز ہے، وہ کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتا، وہ آنے لگا۔ جو ہی ترما دربار کے پہنچا تو اونٹ پہ، اونٹ سمیت ہی دربار میں، ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اونٹ سمیت دربار میں، اور دربار کے بالکل وسط میں آ کے اونٹ سے اترا، اپنا نیزہ دربار کی زمین پہ گاڑا، اونٹ نیزے کے ساتھ باندھا، باندھ کے تھا تو حاکم ہے؟ اور تو ہے شام کا حاکم؟ یہ تخت پہ ہی اس نے کہا سن میری بات، تو کون ہے؟ اس نے دربار میں آنے کا طریقہ نہیں آتا، علی کا نوکر ہے، یہ سکھایا علی نے اپنے نوکروں کو۔ اس نے کہا خبردار میرے مولا پہ کوئی تانا نہ دینا، کیا غلطی کی میں نے؟ اس نے کہا یہ دربار میں آنے کا طریقہ ہے، اونٹ دربار میں لے کے آتے ہیں، جانور اونٹ دربار کے باہر باندھے جاتے ہیں، گھوڑے باہر، اونٹ باہر، تو اونٹ لے کے دربار میں آ گیا۔ پورا دن بھی پورا یہ گرد و نواح کا مجمع بولتا رہے، علی کے اس نوکر کے جملے کا قد ہی پورا نہیں ہے۔ میرے ترما نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا اونٹ باہر کیوں نہیں باندھا؟ اس نے دیکھا مجھے علی نے بھیجا ہے، علی نے کہہ کے بھیجا تھا شام میں جا رہا ہے، دھیان سے جانا،